من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ وسفر معراجہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج السالقین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسف الدین باب الامن والایمان کلمۃ الرحمن کاسر الاصنام والاوثان بشاہد الایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر وکامل الباب خیبر وساقی کوثر ناد علی مظہر العجائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین عظمت محمد و آل محمد پر بآواز بلند نعرہ صلوات بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء شروع سے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے موت و حیات کا بنانے والا پروردگار جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جس کی زندگی کو چاہے بڑھا دے جس کی زندگی کو چاہے گھٹا دے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے انسان کو اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے یہ ابتدائی مرحلہ بہرحال یہ وہ فرش حسین ہے کہ فرش عزا جب بھی بچھتا ہے تو وہ شخصیتیں اس فرش عزا پر پہلے آ جاتی ہیں کہ جن کے لیے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے لہٰذا اگر جہاں جہاں تک اس بستی کے مومنین تک میری آواز پہنچتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں کہ اس لیے کہ وقت بڑا مختصر سا ہے لہٰذا جتنے بھی ہیں مولا علیہ السلام کے عزادار ایک پیغام لے کر جائیے گا بغیر کسی تمہید کے اپنی اس مجلس کا آغاز کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، فیصلہ آپ لوگ کریں گے ایک مجلس کیسی ہوئی، اور ہر ایک لفظ کا ذمہ دار میں ہوں،
جو پڑھوں گا حدیث ہوگی یا قرآن مجید ہوگا، لہٰذا جو بھی جہاں ہے آواز تب تک پہنچ رہی ہے، پیغام کو محفوظ کریں۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا وہ پروردگار، وہی پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو نازل کرتا ہوں، میں اللہ وہ ہوں جو آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہوں اور اس پاک پانی کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نازل کرنے والا پروردگار ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ سپریم ہے، بنانے والا ہے، تو وہ جو چاہے وہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہی پروردگار جب یہ ہوا چلاتا ہے تو یہ ہوا کبھی نسیم سحری، کبھی باد صبا، تیز کر دے تو آندھی، بڑھا دے تو طوفان، گرمی کے ساتھ لے آئے تو لو ہو جاتی ہے۔ وہی پروردگار آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، پانی ایک ہے لیکن بنانے والا سپریم ہے، اللہ ہے۔ پانی ایک ہے، اب اس کی چاہے وہ 1000 قسمیں بنائے، 1,00,000 قسمیں بنائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہی پانی جو آپ پیتے ہیں، اگر یہی پانی جسم سے نکلے تو پسینہ، آنکھ سے نکلے تو آنسو، محدود کر دے تو قطرہ، پھیلا دے تو سمندر، رواں ہو تو جھیل، بہے تو دریا، پتے پہ ہو تو شبنم، پتے کے اندر ہو تو ارک، سانپ پی لے تو زہر، سیپ میں چلا جائے تو موتی، ہرن پی لے تو مشک، اعتدال کے ساتھ برسے تو رحمت، روک دے تو قحط، برسا دے تو اولا، برسا دے تو بارش، جم کے گرے تو اولا، گر کے جمے تو برف، جم کے گرے تو اولا، گر کے جمے تو برف، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو زمزم، سرکار کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر، جہاں آ کر بند ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ دیکھیے اذان سے پہلے مجلس کو تمام کرنا ہے، لہٰذا جتنے ہیں معتبر لوگ ہیں میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا، لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ جو مکے میں ہے، ہدًى للعالمین، اور تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکے میں ہے، زمین کعبہ۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے اور اس کو عبادت گاہ بنایا گیا۔ کائنات وجود میں آئی کیسے؟ کائنات بنی کیسے؟ اگر میری محنت ہو تو پھر بولیے گا۔ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ کہ جب نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، نہ خلا تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ پانی تھا، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھے، نہ طغیانی تھی، نہ روانی تھی، نہ کشتیاں تھی، نہ دن تھے، علیکم السلام، نہ دن تھے، نہ رات تھے۔ جب کچھ نہیں تھا، یہ وجود میں کائنات کیسے آئی؟ اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، کائنات وجود میں کیسے آئی؟ جب اس کی مشیت میں گزرا تو اس پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اس نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا اور اس کے بعد 13 انوار اور اسی میں رکھے۔ اب جب یہ 4 معصومین علیہ السلام کے انوار بن گئے تو اب یہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح سنتا ہے، یہ ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر سنتا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر سن رہا ہے، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ تسبیح سن رہا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ انہوں نے تسبیح کی، اس نے تسبیح سنی، لیکن یہ بتانا محال ہے کہ انہوں نے کب تک تسبیح اس کی اور اس نے ان سے کب تک تسبیح سنی۔ یہ بتانا بڑا مشکل ہے، لیکن مشیت نے چاہا کہ اس خلقت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر پروردگار عالم نے پانی کو خلق کیا، اس کے بعد سمندر کو بنایا، پھر اس کے بعد ہواؤں کو بنایا، ہواؤں کو حکم دیا کہ تم، اب یہ دیکھیں کائنات وجود میں کیسے آ رہی ہے۔ اللہ ہواؤں سے کہتا ہے کہ تم سمندر کے سینے میں اتر جاؤ، اور اترنے کے بعد سمندر کے سینے میں اترو اور ایک ہیجان اور ایک تہلکہ برپا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہیجان اور ایک تہلکہ برپا کرو گی، ہواؤں سے پروردگار کہہ رہا ہے، تو
تو ان میں سے ایک کف بلند ہوگا، اور جب یہ کف بلند ہوگا، اب اس سے دیکھیں کہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی۔ اب ہواؤں نے پروردگار کے حکم کے اعتبار سے سمندر کے سینے میں اترنا شروع کیا۔ جب یہ ہوائیں سمندر کے سینے میں اتری تو پھر سمندر کے سینے سے ایک کف بلند ہوا۔ جب یہ کف بلند ہوا تب اس سے ابھرے ابخرات۔ اب اس ابخرات سے اللہ نے بنائی 7 چادریں۔ پہلی چادر پہلے آسمان کے لیے، دوسری چادر دوسرے آسمان کے لیے، تیسری چادر تیسرے آسمان کے لیے۔ جو ابخرات ابھرے ہیں، کائنات وجود میں کیسے آئی؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ ایک اور صلوات۔ تو یہ کائنات وجود میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کائنات وجود میں کیسے آئی؟ تو جب ہواؤں نے سمندر کے سینے میں اترنا شروع کیا تو اس میں کف بلند ہوا، اس کف کی وجہ سے ابخرات ابھرے، ابخرات سے اللہ نے بنائی 7 چادریں۔ جب 7 چادریں بن گئی ساتوں آسمان کے لیے، 7 چادریں تیار ہو گئیں، پھر اللہ نے انہی 7 آسمانوں پہ فرشتوں کی بستیاں بسائیں، اور پھر سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، اور ستاروں کی قندیلیں لٹکائیں تاکہ فرشتوں کی جو بستیاں ہیں وہ جگمگا اٹھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، یعنی جو سب سے پہلے ٹکڑا بنا مکے میں وہ ہے زمین کعبہ۔ کائنات میں جو سب سے پہلے ٹکڑا بنا وہ ہے مکے میں زمین کعبہ۔ تو یہ جو سب سے پہلے مٹی بنی، یعنی یہ جو تراب بنی ہے، تو جب تراب بنی ہے تو کوئی ابو تراب بھی ہوگا بھائی، جب تراب بنی ہے تو کوئی ابو تراب بھی ہوگا۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹیاں بعد میں ہوتی ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ٹکڑا بنا جس کو ہم مکہ کہتے ہیں تو یہ زمین کعبہ، اس پہ زمین کعبہ سب سے پہلے بنائی گئی۔ اب اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ جو زمین کعبہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف ہے پانی، اور یہ خطہ، یہ ٹکڑا جو ہے اب اس کو قرار نہیں مل رہا۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اب ان کے اوپر دباؤ کے تھپیڑے مارو، انہیں سخت کرو۔ یہ جو زمین کعبہ کا ٹکڑا ہے، چاروں طرف نیچے پانی ہے، اوپر زمین کا ٹکڑا ہے۔ اللہ ہواؤں سے کہتا ہے کہ اب انہیں خشک کرو اور دباؤ کے تھپیڑے مارو تاکہ یہ خشک ہو جائیں، تاکہ یہ سخت ہو جائیں۔ اور ہواؤں نے محنت کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، تھپیڑے مارے، اب وہ خشک ہو گیا، سخت ہو گیا۔ اب اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے سے میخیں بنائے تاکہ یہ پانی ادھر ادھر اس زمین کا، اس خطے کا نقصان نہ پہنچائے۔ اب اللہ جو فرشتے بنائے تھے، اب اللہ نے پہلے، اب وہ وجود میں دے رہا ہوں کہ کائنات کس طریقے سے آئی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ادھر آؤ۔ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا، پروردگار کہتا ہے کہ اے فرشتے جاؤ۔ کہا پروردگار کہاں جائیں؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد وعلی۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ نقطہ کمال پہ۔ کہا کیا کروں پروردگار؟ مولا حسین علیہ السلام کے عزادار بیٹھے ہیں، پیغام لے جائیے گا۔ فرشتے سے اللہ کہتا ہے جاؤ۔ کہا کہاں؟ کہا نقطہ کمال پہ۔ کہا پروردگار کیا کرنا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ کہا زمین کعبہ سے لے کے آؤ مٹی۔ کہا پروردگار کیا کرے گا؟ کہا اس سے بناؤں گا آدم کا پیکر، اس سے بنے گا آدم کا پیکر۔ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی اس نے چاہا کہ زمین کعبہ سے، ایک صلوات اور پڑھ دے حضرت محمد والے پہلے فرشتے کو جب بھیجا گیا تو پہلا فرشتہ آیا اور زمین کعبہ سے اس نے چاہا کہ مٹی کو کرے دے، مٹی کو اس نے اٹھانا چاہا، لیکن زمین کعبہ چلائی، گڑ گڑائی، کہاں لے جا رہے ہو میری عظمت کو؟ کہاں لے جا رہے ہو میری بلندی کو؟ کہاں لے جا رہے ہو میرے معیار کو؟ ایک بلندی پہ لے کے جانا ہے اور ایک مقصد تک آپ کو پہنچانا ہے، لہذا میرا ساتھ دیجیے گا۔ زمین کعبہ کہتی ہے اس فرشتے سے، کہاں لے جا رہے ہو میری عظمت کو؟ کہاں لے جا رہے ہو میری بلندی کو؟ اب
اب جو مٹی اٹھا رہا تھا فرشتہ اس نے چھوڑ دی، گیا مشیت کی بارگاہ میں، کہا پروردگار زمین کعبہ چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ پروردگار نے دوسرا فرشتہ بھیجا، پھر زمین کعبہ روئی، پھر چلائی، پھر پروردگار نے فرشتے کو بھیجا، لیکن یہ تسلسل چلتا رہا۔ لیکن لاسٹ مرحلے میں ایسا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ تم زمین کعبہ سے مٹی لے کے آؤ، اس سے بننا ہے آدم کا پیکر۔ اب یہ فرشتہ آیا، اب پھر زمین کعبہ روئی چلائی، کہاں لے جا رہے ہو میری عظمت کو، کہاں لے جا رہے ہو میری بلندی کو، لیکن اس فرشتے نے ایک نہ سنی اور زمین کعبہ سے مٹی اٹھائی اور مشیت کی بارگاہ میں گیا۔ اب پروردگار نے کہا اس فرشتے سے، کیا اس بار زمین کعبہ نہیں روئی؟ کیا اس بار زمین کعبہ نہیں چلائی؟ کیا پروردگار روئی بھی تھی، چلائی بھی تھی، اس نے منع بھی کیا تھا، کہا تو پھر تم زمین کعبہ سے مٹی کیوں لے آئے؟ اب یہ فرشتہ کہتا ہے پروردگار کیا کروں، ایک طرف اس کا رونا تھا، دوسری طرف تیرا حکم تھا، لہٰذا میں مٹی لے آیا۔ اب پروردگار کہتا ہے اس فرشتے سے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے یہ کام کیا ہے تو ہم تمہیں ایک اعزاز دیتے ہیں، اور یہ اعزاز یہ ہے کہ ہم تمہیں بناتے ہیں ملک الموت، ہم تمہیں بناتے ہیں ملک الموت۔ اب جملہ دے رہا ہوں محفوظ کیجئے گا، ہم تمہیں بناتے ہیں ملک الموت۔ فرشتے سے زمین کعبہ سے مٹی منگائی گئی، وہ مٹی منگائی گئی کہ جس سے بننا ہے آدم کا پیکر۔ کہاں کی مٹی سے؟ زمین کعبہ کی مٹی سے بننا ہے آدم کا پیکر۔ تو آپ پہنچے اب کہ اس زمین کعبہ سے آدم کے پیکر کے لیے مٹی منگائی گئی کہ جس زمین پہ آنا ہے علی کے قدم، جس زمین پہ آنا ہے علی کے قدم۔ اگر جملہ پہنچا لے گیا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس زمین کعبہ سے آدم کے پیکر کے لیے مٹی گئی، وہاں آنا ہے علی کے قدم، وہاں آنا ہے علی کے قدم۔ تو جو مٹی گئی ہے آپ مجھے بتاؤ اس سے آدم کا سر بنا کہ نہیں بنا، آدم کی پیشانی بنی کہ نہیں بنی، آدم کا چہرہ بنا کہ نہیں بنا، آدم کا ہاتھ بنا کہ بنا نہیں بنا، آدم کا سینہ بنا یا نہیں بنا، آدم کے قدم بنے یا نہیں بنے۔ اب جملہ سنیے گا، یعنی جس کعبے کی زمین سے پیکر آدم کے لیے مٹی گئی، یا جملہ بدل کے کہوں یعنی جس مٹی سے آدم کا سر بنا، جس زمین سے جس مٹی سے آدم کا سر بنا، وہاں آنا ہے نبی کے قدم، وہاں آنا ہے امام کے قدم۔ اب اللہ بھی لوگوں کا مزاج جانتا تھا کہ ہم جانتے ہیں یہ دنیا حیران ہو جائے گی اور یہ دنیا تعجب کرے گی، اسی لیے ہم ایک مثال کو قائم کریں گے، ایک نبی کو چوتھے آسمان پہ رکھیں گے، ایک امام کو پردہ غیب میں رکھیں گے، اور جب دونوں کو بلائیں گے تو امام سے کہیں گے تم پڑھاؤ نماز، نبی سے کہیں گے پیچھے کھڑے ہو کے تم پڑھو نماز۔ تو جب دونوں سجدے میں جائیں گے تو جہاں امامت کے قدم ہوں گے وہاں نبوت کا سر ہوگا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ جہاں نبوت کا سر ہوگا وہاں امامت کے قدم ہوگا۔ تو یہ کائنات وجود میں آئی کیسے؟ اب جناب آدم کا پیکر بن گیا، جناب آدم بنائے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب آدم جنت کے لیے بنائے گئے یا روئے زمین کے لیے بنائے گئے؟ قرآن کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ خلیفہ کہاں بنا رہا ہے؟ آسمان پہ۔ کاہے کے لیے بنا رہا ہے؟ زمین کے لیے۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ جب بھی خلیفہ بنے گا آسمان پہ بنے گا۔ اللہ نے قانون بنایا خلیفہ بنے گا یا نبی بنے گا یا امام بنے گا آسمان پہ بنے گا۔ دنیا مل کر بھی اگر کسی کو خلیفہ بنا دے تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ دیکھیے بخشوا وہی سکتا ہے کہ جو معصوم ہو، گناہگار کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ تو جناب آدم کو کہاں کے لیے بنایا گیا؟ زمین کے لیے۔ اور کہاں بنایا گیا؟ آسمان۔ اب جناب آدم جنت میں آئے، رہے جنت میں، لیکن جب جناب آدم جانے لگے، وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس ایک منظر تک پہنچانا ہے آپ کو۔ جب جناب آدم جنت سے جانے لگے تو مشیت نے آواز دی آدم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرا تو ہی حکم ہے، کہا یہ جو پہنے ہو اسے اتار کے جاؤ۔ یعنی اللہ نے جناب آدم سے ان کا لباس، جنت کی چیز جنت میں رہے گی، قانون بنایا۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا نبی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہن لینے دے، جب انتظام ہو جائے گا تو جبرائیل کے ذریعے سے منگوا لینا۔ کہا نہیں، میرا قانون یہ ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی۔
توجہ رکھیے گا، پہلی بار آیا ہوں، بڑی امید ہے آپ سے، جنت کی چیز جنت میں رہے گی۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا قانون ہے، ٹوٹے گا تو نہیں، کبھی نہیں ٹوٹے گا، میرا قانون ہے، میں نے قانون بنایا ہے، جنت کی چیز جنت میں رہے گی۔ پالنے والے کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہم نے تو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ پالنے والے چاند رات 2 شہزادے آئے ماں کے پاس اور آ کے کہتے ہیں اماں ہمارے پاس لباس نہیں ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ سو جاؤ، تمہارا درزی تمہارے لباس لے کے آئے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ رضوان جنت کپڑے لے کے آیا، کمال کی بات یہ ہے کہ شہزادی نے رات میں لفظ درزی بولا، وہی دہلیز پر صبح آ کے بولا گیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو اے رضوان تم جنت میں رہتے ہو، تمہیں جنت کے قانون نہیں پتا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی، اور تم نے اللہ کا قانون توڑ کر لے آئے۔ اب اگر اللہ نے تمہیں سزا دی تو کیا کرو گے؟ تو عجب نہیں کہ رضوان کی آواز آئے کہ اگر نہیں لاتا تو سزا ملتی، اگر نہیں لاتا تو سزا ملتی۔ تو تم جنت میں رہتے ہو، عبادت کرتے ہو، اب عجب نہیں کہ رضوان مجھ سے کہیں کہ مجھ سے مت الجھو، میں اس کا فرشتہ ہوں، میں اس کا حکم بندہ ہوں، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے خلق کیا ہے، لہذا جو مشیت کہے گی وہ مجھے کرنا ہے۔ پوچھنا ہے تو پروردگار سے پوچھو۔ جملہ دے رہا ہوں سنیے گا، بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، جملہ محفوظ کریے گا۔ مشیت سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ جو پوچھنا ہے۔ میں کہوں گا اے پالنے والے تیرا قانون تو یہ تھا کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی، تیرا قانون نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم نے تو تیرے قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، دنیا نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، کہا نہیں میرا قانون نہیں ٹوٹا۔ تو پروردگار یہ کیا ہے کہ رضوان جنت سے لباس لے کے حسنین کے لیے آ گیا۔ تو عجب نہیں کہ مشیت آواز دے سن، جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا، جب تک آخری آدمی تک، جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا۔ چونکہ حسنین کے بابا نے شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کے میری مرضی کو خرید لیا، اب جنت بھی ان کی، کوثر بھی ان کا، یہ چاہے آ کے پہلے چاہے منگا کے پہلے، یہ ان کی مرضی، چاہے یہ آ کے پہلے یا منگا کے پہلے۔ تو جناب آدم زمین کے لیے بنائے گئے، جنت کے لیے بنائے گئے، اگر جنت کے لیے بنائے گئے ہوتے تو جنت میں رہتے۔ جناب آدم تو مہمان کی طرح آئے تھے جنت میں۔ مثلا میں یہاں آیا ہوں ڈاکٹر صاحب کے یہاں، تو میں جو کھاؤں پیوں رہوں کتنی بھی دیر ان کے گھر تو خاطر کریں گے میری، لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی چیز مجھے اچھی لگے میں اٹھا کے لے جانے لگوں کہ بھلا یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ مہمان ہو، جب تک رہو گے استعمال کر سکتے ہو، لیکن لے کے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مہمان ہو، مالک ہم ہیں۔ تو جناب آدم جنت میں مہمان بن کے گئے، جب تک رہے کھائے پیا، مالک نہیں تھے۔ مالک جو ہوتے ہیں وہ چیزیں منگا بھی لیتے ہیں اور چیزیں یہاں سے وہاں بیچ بھی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد۔ تو اللہ نے جو کائنات وجود میں آئی، سب سے پہلے جو خطہ بنایا گیا، جو ٹکڑا بنایا گیا، وہ زمین کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے جو گھر روئے زمین پہ بنایا گیا مکے میں، جو لوگوں کی عبادت کے لیے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت گاہ بنا، اس سے ہدایت ہوگا۔ پھر قرآن نے آگے بڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پہلے ہدایت ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ ہدایت کے لیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 نبی بھی وہی نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ امام، فہرست امامت جو ہے وہ 12 امام ہیں، 4 معصومین علیہ السلام، جو ابھی میں نے بتایا کہ سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو اس مکے کی زمین پہ ٹکڑا بنا، مٹی بنی، وہ ہے زمین کعبہ۔ اب جب بنا دی گئی تو زمین کعبہ ناز کر رہی ہے اپنے اوپر، اور اس نے کہا، اب یہ علامہ مجلسی اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو زمین کعبہ بنائی گئی، اب یہ زمین کعبہ نے اپنی فضیلت کی کتاب کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اپنے قصیدے خود پڑھنے لگی
کہ جتنی بھی زمینیں بنائی گئی میری وجہ سے بنائی گئی. کون پہنچے گا میری عظمت کو, کون پہنچے گا میری بلندی کو, کون پہنچے گا میرے معیار کو؟ جتنی زمینوں کو عزت ملی میری وجہ سے ملی, میری وجہ سے ملی, میری وجہ سے ملی. مشیت نے آواز دی کہ اے زمین کعبہ اتنا غرور نہ کر, تو نے یہ تو سوچ لیا, نوجوانوں جملہ محفوظ کیجئے گا, تو نے یہ تو سوچ لیا کہ میں نے تمام زمینیں تیری وجہ سے بنائی, کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نے تجھے کس کی وجہ سے بنایا؟ اگر جملہ پہنچ جائے تو پھر اس کا حق ادا کیجئے گا. اے زمین, مشیت آواز دیتی ہے, اے زمین کعبہ تو نے یہ تو سوچ لیا کہ میں نے تمام زمینوں کے لیے, تمام زمینوں کو تیری وجہ سے بنایا. علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نے تجھے کس کی وجہ سے بنایا؟ اب یہ زمین کعبہ عالم حیرانی میں مشیت سے پوچھتا ہے, اے میرے پالنے والے, اے سپریم, اے کائنات کے بنانے والے میرے خدا, جلدی بتا کہ تو نے مجھے کس کی وجہ سے بنایا ہے, تو نے مجھے کس کی وجہ سے بنایا ہے, تو نے مجھے کس کی وجہ سے بنایا ہے؟ مشیت نے حکم دیا, آس پاس کی زمینیں پست ہوئی, کربلا کی زمین بلند ہوئی, کربلا کی زمین بلند ہوئی. مشیت نے آواز دی, اے زمین کعبہ اس زمین کو پہچان, یہ کربلا کی زمین ہے, یہ کربلا کی زمین ہے. اب زمین کعبہ کہتا ہے, اے پالنے والے, اگر مجھے تو نے کربلا کی وجہ سے بنایا ہے تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں زمین کعبہ کے سامنے اپنا سر جھکا دوں, اس پر سجدہ کروں, اس کو احترام کروں. مشیت سے کیا کہہ رہا ہے زمین کعبہ کہ اگر تو نے مجھے زمین کعبہ کی وجہ سے بنایا ہے تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں زمین کعبہ کو سجدہ کروں, میں زمین کعبہ کا احترام کروں, میں زمین کعبہ کے سامنے سر جھکاؤں. بس دنیا کے مسلمانوں کو اور ان عزاداروں کو کربلا اور کعبے کو سمجھنا ہے تو بس اس ایک جملے سے سمجھنا, جسے دنیا جھک کر سجدہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں, کعبہ جسے سلام کرے اسے کربلا. صلوات پڑھیں عظمت. جسے دنیا جھک کر سلام کرے, سجدہ کرے, اسے کعبہ کہتے ہیں, اور کعبہ جسے جھک کر سلام کرے اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا جس کے بھی دل میں ہو, نہ اسے موت کا خوف ہے اور نہ اسے ظلم کا خوف ہے. ایک حسینی سب پہ بھاری, لاکھوں پہ بھاری. اب یہ قرآن نے کہا ہے نبی سے, اے میرے حبیب تم ایک سے دو کو لڑانا, ایک کو دو سے لڑانا, تین سے نہ لڑانا. قرآن کی 6666 آیتوں کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا, تعداد بتائی, ایک سے دو کو لڑانا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ایک سے دو کو لڑانا, لیکن ادھر حسین نے 72 کو لاکھوں سے لڑا دیا. یعنی حسین نے تمہیں ایک مثال دی, تمہیں ایک جذبہ دیا کہ ایک حسینی لاکھوں پہ بھاری. اور یہ دنیا جانتی ہے کہ جس شخص پر اس سے پہلے, محرم سے پہلے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, جہاں ہمارے ہی لوگ ممبروں سے اول فول بکتے تھے, لیکن آج پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب یہ جملہ میں نے جہاں جہاں پڑھا, بہرحال میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے سنا. آپ جانیں, آپ کا عقیدہ جانیں, آپ کا مقدر جانیں, مولا جانیں. خوش ہو کر لے جاؤ تو آپ کا مقدر, خاموش ہو کر لے جاؤ تب آپ کا مقدر. ایک حسینی لاکھوں پہ بھاری, ایران کی سرزمین پہ رہنے والا, 85 سال کا بوڑھا, علی کا چاہنے والا, کہ جس کے نام کے اندر اتنی ہیبت ہے کہ دنیا کی سپریم طاقتیں پورا نام لینے میں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا جملہ جیسے چاہو آپ ویسے سن لو. اب آپ دیکھیں کہ اس کی سرزمین پہ رہ رہا ہے جو ضامن آہو ہے, وہ امام کہ ماں اپنے وطن میں,
وہ سکہ کہ جس پہ آپ چیز کھاتے ہیں، دکان پہ لے کے جاتے ہیں، بس اس سکے کو ماں اٹھائے اور اس کو نسبت دے امام سے، اور اس کو کاغذ میں لپیٹ کر، اسے کپڑے میں لپیٹ کر اور بیٹے کے بازو پہ باندھ دے، تو ماں بھی مطمئن اور بیٹا بھی مطمئن، ایک سکے سے مطمئن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سکے کو نسبت ہو گئی امام رضا علیہ السلام سے۔ اس سکے کو، اور نسبتیں انسان کو بلند کرتی ہیں، اور اسلام میں نسبتوں کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، نسبتیں انسان کو بلند کرتی ہیں۔ اب آپ ذرا انصاف سے سوچو کہ ہندوستان میں رہنے والی ماں نے نسبت دے کر ایک سکے کو اپنے بیٹے کے بازو پہ باندھ کر، خود بھی مطمئن، بیٹا بھی مطمئن، تو جس کی زمین پا اس کا چاہنے والا رہ رہا ہو تو پھر اس کی حفاظت کیسی کی جائے گی؟ خود امام اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 85 سال کا علی کا چاہنے والا، جملہ سنیے گا، 85، ایک حسینی لاکھوں پہ بھاری، 85 سال کا علی کا چاہنے والا نہ موت سے ڈرتا ہے نہ ظلم سے ڈر رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں امریکہ کا گریبان، ایک ہاتھ میں اسرائیل کا گریبان، ایک ہاتھ میں امریکہ کا گریبان، ایک ہاتھ میں اسرائیل کا گریبان، دونوں کے گریبان کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ تم ہو میدان سے بھاگنے والے، ہم ہیں میدان میں ٹکنے والے۔ تم ہو میدان سے بھاگنے والے، ہم ہیں میدان میں ٹکنے والے۔ اور یہ تو 85 سال کا ہے، ایران کے سب سے چھوٹے بچے سے جب ایران کی میڈیا نے انٹرویو لیا اور پوچھا، اے بچے یہ بتاؤ، ایران میں جنگ چھڑ گئی ہے، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری میراث ہے۔ نوجوانوں جملہ سنیے گا، شہادت ہماری میراث ہے۔ وہ ایران کا چھوٹا سا بچہ میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے گیا، اور وہ کہتا ہے سر اٹھا کے، اگر دنیا کے پاس مورچہ توڑنے والا ہے تو ہمارے پاس در خیبر اکھاڑنے والا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ اگر دنیا کے پاس مورچہ توڑنے والا ہے تو ہمارے پاس در خیبر اکھاڑنے والا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جس نے کربلا کو مانا، جس نے کربلا کو دل میں بسایا، نہ وہ ظلم سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر قدم رکھا، اور سب سے پہلے حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر قدم رکھ کے ہمارے دلوں سے موت کے خوف کو نکال دیا، ہمارے دل۔ اب یہ تو خامنہ ای صاحب کی تاریخ ہے، اس زمانے میں سبھی لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بزرگان جانتے ہیں وہ ایک نام اور جانتے ہوں گے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے زمانے میں ایک شیطانی آیات کتاب لکھی گئی، علماء کرام موجود ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، جب ایک شیطانی آیات کتاب لکھی گئی تو تمام مسلمان ہندوستان میں یا پاکستان جہاں بھی دیگر رہ رہے، ساری دنیا خاموش، کوئی بولنے والا نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں عظمت محمد۔ تو ساری دنیا جب خاموش تھی، دیکھ جیسے آج فلسطین پہ ظلم ہوا تو سوائے ایران کے کسی نے جواب نہیں دیا، اور انہوں نے ہی ساتھ دیا۔ جب دنیا خاموش تھی تو جب یہ کتاب لکھی گئی تو آیت اللہ خمینی نے ایک فتویٰ لکھا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو جب فتویٰ دے دیا تو اب یہاں سے خط لکھ کے امام خمینی کے پاس گئے کہ آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے، آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ جب ساری دنیا خاموش تھی تو آپ بھی خاموش رہتے۔ تو امام خمینی نے اپنے گھر میں نہیں بلکہ ایران کے چوراہے پہ آ کے کہا، یہی تو وقت ہے دنیا کو بتانے کا کہ حافظ قرآن اور ہوتے ہیں، محافظ قرآن اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جو خطہ بنایا وہ زمین کعبہ کا بنایا۔ اللہ نے جنت بنائی اور جنت سے جناب آدم کو نکال دیا گیا۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ اگر آپ نے موقع دیا، سب سے پہلے جو ٹکڑا بنا، انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، جو مکے میں ہے زمین کعبہ کا۔ اب مجھے انصاف سے آپ بتائیے، جنت بنائی کس نے؟ جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔
جنت بنائی ہے اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا کس سے؟ جنت بنائی ہے اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا کس سے؟ علی سے بٹوائے گا نا۔ میں کہوں گا اے پالنے والے، جنت تیری ہے، نبی تیرا ہے، علی تیرا ہے، جنت تو خود بانٹ دے۔ کہا نہیں، میں جنت خود نہیں بانٹوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں سپریم، میں ہوں بنانے والا۔ اگر میں جنت بانٹنے بیٹھ گیا تو ہر کوئی کہے گا مالک جنت مجھے دے دے، خدا جنت مجھے دے دے، گاڈ جنت مجھے دے دے۔ جنت بڑھواؤں گا کس سے؟ علی سے۔ نبی سے کیوں نہیں بڑھوائے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین، 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے کہ اللہ کے رسول جنت ہمیں دے دے، اللہ کے رسول جنت ہمیں دے دے۔ جنت بڑھواؤں گا علی سے کہ جہاں کافر تو کافر، منافق بھی نہ گھس پائے۔ جنت بنائی ہے اللہ نے، کہو لا الہ الا اللہ، دے گا محمد کی تابعداری میں، کہو محمد الرسول اللہ۔ اور اب اگر جنت میں نہیں جانا ہے تو مت کہو علی ولی اللہ۔ تو جنت بھی کس نے بنائی؟ اللہ۔ جناب آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ 1,24,000 نبی کو بنانے والا وہ پروردگار نبیوں کو کیا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا۔ اور بنایا کہاں گیا؟ آسمان پہ۔ تو یہ فیصلہ کیا پروردگار عالم نے کہ جب بھی بنایا جائے گا آسمان پہ بنے گا، زمین کے لیے نہیں بنے گا۔ زمین کے لیے بنایا گیا جناب آدم۔ اب جب یہ زمین کعبہ یہ ٹکڑا تیار ہو گیا تو اللہ نے، اب یہ جو واقعہ ہے بڑا تفصیل سے میں سمیٹ رہا ہوں اس کو، عہد جناب نوح علیہ السلام کے زمانے کے علاوہ آپ کو نہیں مل سکتا کہ جب وہ طوفان آیا اور طوفان آنے کے بعد انہوں نے طوفان کی دعا کی، تمام دنیا جو تھی وہ ڈوب کر طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ وہی لوگ بچے کہ جو جناب نوح کی کشتی میں آئے تھے۔ 80 آدمی جناب نوح کی کشتی میں آئے، بقیہ ساری دنیا طوفان نوح میں ڈوب گئی۔ یعنی قدرت نے قانون یہ بنایا کہ جو بھی کشتی میں سوار ہوگا اسے نجات ملے گی، اور جو کشتی کے باہر رہے گا اسے نجات نہیں ملے گی۔ اور اسی لیے معصوم کی حدیث بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من بکا علی مصاب الحسین، جو حسین کے غم میں مصاب ہو، اور تذکروا، یا حسین کا ذکر کرے، فجلس فی مجلس ہی، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، او خدم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، تو اس نے مجھ رسول کی زیارت کی۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو ایک کشتی جناب نوح نے بنائی، جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوئے انہیں نجات ملی، جو کشتی سے باہر تھے وہ ڈوب گئے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ بیٹا بھی ڈوبا، جناب نوح کے 4 بیٹے، 3 کشتی میں آئے اور ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھنے والا بھی نہیں بچ سکا، بیوی بھی ڈوب گئی۔ لیکن قانون قدرت یہ بنا کہ جو کشتی میں بیٹھے گا اسے نجات ملے گی۔ ایک کشتی نوح نے بنائی، ایک کشتی آخری نبی نے بنائی۔ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، تو جو اس کشتی میں آ کے بیٹھے گا اسے نجات ملے گی، اسے نجات ملے گی۔ بقیہ ساری دنیا جو ہے اگر نہیں مانے تو وہ ڈوب کر غرق ہو جائے گی۔ اسی لیے مثال قائم، اور یہ کشتی ایسی کشتی ہے کہ جو بھی اس میں بیٹھے گا۔ تو یہ جو طوفان آیا اور آنے کے بعد مشیت نے آواز دی کہ یہ کعبہ جو ہے جو بنایا گیا ہے اسے آسمان پہ اٹھا لو، جبرائیل کے ذریعے سے یہ کعبہ آسمان پہ چلا گیا۔ جب یہ کعبہ زمین سے آسمان پہ گیا پھر اس کے بعد میں طوفان ٹھہرا۔ اب پروردگار عالم نے دوبارہ لوگوں کی خلقت شروع کی، لوگوں کو بنانا۔ اب جب اس تعداد میں لوگ ہو گئے کہ اب طواف کیا جا سکے، وہ جو بہشت سے جناب آدم کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے ایک خیمہ بھیجا گیا، اس کی تاریخ بھی ہے۔ بہرحال جب یہ دوبارہ کعبے کی تعمیر ہوئی تو جناب ابراہیم کو اللہ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی ابراہیم سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد زمین کعبہ کی تعمیر شروع کرو۔ جناب ابراہیم آئے اور آنے کے بعد جب تک اکیلے تھے، بس آخری منزل فضیلت کی، جناب ابراہیم آئے اور آنے کے بعد ابھی جب تک اکیلے ہیں تو اللہ نے حکم نہیں دیا
کہ ابراہیم تم کعبہ بناؤ. جب جناب ابراہیم کو اللہ نے جناب اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، اسماعیل بیٹا دیا، اور جب جناب اسماعیل اس حد تک بڑھ گئے کہ اب یہ کام کر سکیں، تب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اب تم کعبہ بناؤ. جناب ابراہیم نے کہا کہ پالنے والے کعبہ بنانے کے لیے تیار ہو، لیکن کعبہ بنے گا کہاں؟ مشیت نے آواز دی کہ جہاں پہلے تھا وہی بنا دو. کہا پالنے والے نشانات تو دکھ نہیں رہے، نقشہ تو ہے نہیں. مشیت نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہا کہ تم روئے زمین پہ جاؤ اور جانے کے بعد ایک خط کھینچو اور اس خط پر ابراہیم سے کہو کہ کعبہ بنائے. جناب ابراہیم کے پاس جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد ایک خط جہاں پہلے تھا اسی پہ ایک خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد اب جناب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اس خط کے اوپر رکھنا شروع کیا اور کعبہ بنایا گیا. اب میں کہوں گا اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس دو منصب ہیں، آپ کے پاس منصب نبوت بھی ہے، آپ کے پاس منصب امامت بھی ہے، آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا بیٹا بھی نبی، آپ کی امت میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں. آپ نبی ہو کر کرسی پہ بیٹھیے، لوگوں سے امت سے کام کروائیے تاکہ یہ کعبے کی تعمیر کریں. عجب نہیں کہ نبی کی آواز آئی، یہ کعبہ ہے کعبہ، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. یہ کعبہ ہے کعبہ، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کعبے میں آنا ہے علی کو، اس کعبے میں آنا ہے علی کو. تو جس کعبے میں 3 دن صرف علی کو آنا ہو، 3 دن جس کعبے میں صرف علی کو آنا ہو تو اس میں غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگتے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جس کے صلب میں علی کا نور رہے، دنیا اس کے ایمان پر بات کرتی ہے، کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اب وہ جملہ سن لیجئے جس کی لیے زحمت دے رہا تھا. دنیا اس کے ایمان پہ بات کرتی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. دشمن کی بہن آ کر عمرو ابن عبد ود کی جو آئی، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اس نے آ کے جناب ابو طالب کو کہا، بھائی کی لاش کو دیکھ کر گھوم گھوم کے دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی تیرا مرنا تو زندگی بھر کا رونا تھا، لیکن تیری لاش کو دیکھ کر دل کو سکون مل رہا ہے کہ تیرا قاتل کوئی اچھا نسب اور بہادر ہو. اب آپ بول کے لے جائیں چاہے خاموش ہو کے لے جائیں، آخری جملہ ہے سن لیجئے گا. دشمن کی بہن آ کے کہہ رہی ہے تیرا مرنا زندگی بھر کا رونا تھا، لیکن لاش کو دیکھ کے دل کو سکون مل رہا ہے کہ تیرا قاتل کوئی اچھا نسب اور بہادر تھا. اور اے میرے بھائی، بھائی کی لاش پہ کہہ رہی ہے اے میرے بھائی سن، یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے. پوری تاریخ عرب میں علی کا باپ ابو طالب بھی بے عیب ہے. دشمن کی بہن فضیلت کی جملے بیان کر رہی ہے کہ پورے تاریخ عرب میں اور بے بیضۃ الولد کہا گیا ہے. اس کی بہن نے، عمرو بن عبد ود کی بہن نے جناب ابو طالب کو بے بیضۃ الولد کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے سٹی سینٹر، جہاں ضرورت کی ساری چیزیں مل جائیں، جہاں ضرورت کی ساری چیزیں مل جائیں. یعنی دشمن کی بہن جناب ابو طالب کو سٹی سینٹر کہہ رہی ہے. ضرورت کی چیزیں جہاں مل جائیں اس شخصیت کا نام ہے ابو طالب. ضرورت کی چیزیں جہاں مل جائیں اس شخصیت کا نام ہے ابو طالب. ہم نے پوچھا قرآن سے کہ ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن نے بڑھ کے کہا نبوت ضرورت کی چیز، ہدایت ضرورت کی چیز، قرآن ضرورت کی چیز. اب مشیت سے پوچھو، سوال کرو کہ پروردگار یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ کہا یہ تینوں چیزیں جہاں مل جائیں وہی سٹی سینٹر ہے، وہی سٹی سینٹر ہے کہ دنیا یاد رکھے قرآن ابو طالب کے گھر اتاروں گا، قرآن ابو طالب کے گھر اتاروں گا اور ابو طالب کی نسل میں امامت کو رکھوں گا اور نبوت ابو طالب کے زانوں پہ پلواؤں گا. صلوات پڑھیں عظمت محمد. امامت جزاک اللہ. ضرورت کی جہاں ساری چیزیں مل جائیں وہ سٹی سینٹر ہے. ابو طالب سٹی سینٹر ہے کہ جہاں ضرورت کی ساری چیزیں مل جائیں. ایمان ابو طالب پہ بات کرنے والا اگر جب بھی بات کرنے آئے تو اس سے کہنا کہ بات کرنا ہے تو معیار جناب ابو طالب پہ بات کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ جو معیار صلب جناب آدم کا ہے وہی معیار صلب جناب ابو طالب کا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو روئے زمین پر اللہ نے اہل بیت کو روئے زمین پر بھیجا کائنات کا ہر اختیار دے کر، اور علی علیہ السلام سے لے کر 12 اماموں تک ان کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے، اور یہ ایسا لہو ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ یہ جو علی نے در خیبر کو اپنی انگلیوں پہ اکھاڑا تھا یہ کوئی بڑی بات ہے علی کے لیے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے علی کے لیے؟ لیکن دنیا جانتی ہے کہ ابو طالب کا لہو ہے علی کی رگوں، اور یہی لہو جب کربلا کے میدان میں آیا، وہ امت کہ جو نبی کو نبی مان رہی ہے، حسین کو حسین کہہ رہی ہے، علی کو علی کہہ رہی ہے، نبی کے ساتھ رہنے والے وہ شخصیتیں کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، علماء کرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ مجلسیں سنی، میری عمر سے زیادہ مجلسیں آپ نے سنی، آپ دیکھیں کہ جو امت نبی کو نبی مان رہی ہے اسی کے نواسے پر کیسا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا، مقتل آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور آپ نے مسلسل اب 1 مہینہ جو محرم کا غالباً شاید یہ آخری دن، مجھے نہیں پتا کہ آپ مصائب کس طریقے سے سنتے ہیں، لیکن میں جس انداز سے پڑھتا ہوں میں ویسے پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن محسوس کیجیے گا کربلا نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، کربلا احساس ہے۔ کربلا میں وہ ظلم ہوئے کہ بعد کربلا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب سید سجاد علیہ السلام کو مصائب سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی پانی دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، کسی کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا دیکھ لیں تو گریا کرتے ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، محسوس کیجئے گا نوجوانوں، آنسو مانگنا اگر جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے شہزادی سے، اتنا یاد کرنا کہ اس گرمی میں آپ حسین علیہ السلام کی محبت میں مظلومیت امام حسین، ان کی بچی، ان کے گھر والوں کی مظلومیت پر رونے کے لیے آپ بیٹھے ہو۔ ہم آتے بھی بعد میں ہیں اور جاتے بھی سب سے پہلے ہیں، لیکن وہ شہزادی آتی بھی سب سے پہلے ہے اور جاتی بھی سب سے بعد میں ہے۔ اتنا دھیان رکھنا کہ جنت البقیع سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر حسین کے آنسو لینے کے لیے آتی ہے، وہ شہزادی آنسو لینے کے لیے آئی ہے۔ کربلا میں اتنے ظلم ہوئے، ابھی آپ نے مرثیہ میں ابتدا میں جو چچا نے پڑھا، خدا سلامت رکھے، میرے کانوں تک آواز گئی، امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جناب سکینہ کے پاس۔ میں ایک روایت کربلا کی پڑھوں گا اور پھر ایک روایت یا کربلا سے جو قافلہ چلا تب یا پھر جو ہے یزید کے دربار۔ کربلا میں یہ جناب سکینہ جی غریب حسین کی غریب سکینہ، حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز، جہاں میں اپنے علم کی بات بتا رہا ہوں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، آپ مجھ سے بہتر جانیں، اگر کوئی آپ کو روایت مل جائے تو اس میں کوئی بات دعویٰ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام واجب نماز گھر پڑھتے تھے، مستحب نماز اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ پڑھا۔ جناب سکینہ 2 مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بابا کے لیے، بڑا مصلح بابا کے لیے، چھوٹا مصلح اپنے لیے۔ وقت بدلا، لمحے بدلے، دن بدلا، صدی بدلی، جب وقت بدل گیا، لمحے بدل گئے، جب حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، اب یہ پہلی محرم، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی تمام راتیں گزر گئی۔ ایک رات کربلا میں ایسی آئی کہ جناب سکینہ نے عادتاً کربلا کی زمین پہ 2 مصلے بچھائے، ایک مصلح اپنے لیے، ایک مصلح اپنے بابا کے لیے، بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے غریب حسین کی غریب سکینہ کہ میرا بابا آئے گا، میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب وقت گزرنے لگا، بابا نہ آیا، حسین کی سکینہ مصلے سے اٹھی، اٹھنے کے بعد پھوپھی زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، میرا بابا ابھی تک
जनाब सकीना सलाम अल्लाह अलैहा की मजलूमियत को देखा और इजाज़त दी। छोटे छोटे कदमों से जनाब सकीना जनाब ज़ैनब से अलग होने लगी, यानी हुसैन को ढूंढती जा रही है। मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा, मुझे सीने पे सुलाने वाले मेरे बाबा कहाँ हो। जब हुसैन की कोई आवाज़ ना आई तो यही सकीना है कि जिसने करबला की ज़मीन पर एक साए को देखा और सकीना ने सवाल किया, ए शेख तू कौन है, मेरे बाबा को तूने कहीं देखा है। जब वो साया सकीना के करीब आया तो मक्तल ने जुमले लिखे। ये शिम्र था कि जो सकीना की तरफ बढ़ रहा था, मेरी तरफ देखिएगा और फिर उसके बाद क्रिया कीजिएगा। ये शिम्र था जो मक्तल ने जुमले लिखे कि शिम्र सकीना के आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद शिम्र के एक हाथ में खंजर है, एक हाथ पुश्त की तरफ है। सकीना कहती है, शिम्र क्या तूने मेरे बाबा को देखा है, क्या तूने मेरे बाबा को देखा है। शिम्र कहता है, सकीना अपने बाबा को देखना चाहती है। सकीना कहती है, मैं बहुत इंतजार कर रही थी कि मेरा बाबा अभी तक नहीं आया, क्या तूने मेरे बाबा को देखा है। अब ये शिम्र कहता है, सकीना अपने बाबा को देखना चाहती है। सकीना कहती है, हाँ हाँ मैं अपने बाबा को देखना चाहती हूँ। इस मलऊन ने अपने हाथ को पुश्त की तरफ से हटाया, अरे हुसैन का कटा हुआ सर करबला की जमीन पर सकीना के कदमों में फेंका। सकीना ने कटे हुए सर को उठाया और उठाने के बाद अरे बाप के रुखसारों पे अपना रुखसारा रख लिया। ए मेरे बाबा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ए मेरे बाबा, बाबा मैं इंतजार कर रही थी, बाबा मैंने मुसल्ला बिछाया था, अभी सकीना बाप के रुखसारों पे अपना रुखसारा रख के अरे बहन ही कर रही थी। ए बाबा मुझे शिम्र से कौन बचाएगा, ए बाबा मुझे तमाचों से कौन बचाएगा। अरे ये 4 साल की सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर से बातें कर रही थी कि शिम्र मलऊन ने सकीना से हुसैन का कटा हुआ सर छीना और इतनी जोर से तब्बा, इतनी जोर से सकीना के मुंह पे तमाचा मारा। अरे सकीना करबला की जमीन पर गिरी। उधर से ज़ैनब मंजर देख रही थी। अरे ज़ैनब खैमे के पास से दौड़ती हुई आई और आने के बाद शहजादी सकीना को अपनी आगोश में लिया। सकीना का सर अपने जानू पे शहजादी ज़ैनब ने रखा और रखने के बाद आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते हैं कि जब सकीना ने ज़ैनब के चेहरे को देखा तो ये नहीं कहा, ए फुफी अम्मा मेरा बाबा आया था, ए फुफी अम्मा मैं अपने बाबा के सर से बातें कर रही थी। सकीना ने ये नहीं कहा, आयतुल्लाह मज़ाहिरी कहते हैं, अरे सकीना ने जब ज़ैनब के चेहरे को देखा कहा, ए फुफी अम्मा आपकी चादर कहाँ है। अरे तड़प के अली की बेटी कहती है, ए बेटी सकीना जो शिम्र तेरे दुर ले गया वही मेरी चादर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अभी आपने 25 मुहर्रम को शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस से सुनी है ना। अभी शहादत गुजरी है, बस मैं एक मंजिल पे आके आपको तमाम मसाइब यहीं पे कर दूंगा। एक मंजिल पे लेके आना है अज़ादारो। जब ये करबला की शहादत शुहदा के बाद बीवियों को करबला में उन लाशों के सामने से गुजारा गया कि जो वारिसों के लाशें पड़े थे। अज़ादारो हर बीबी ने, महसूस कीजिएगा बुजुर्ग बैठे हैं, अज़ादारो हर बीबी ने अपने वारिस के लाशे को पहचान लिया, मगर अली की बेटी कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी आगे देखती है, कभी पीछे देखती है। अरे वो इमाम के जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, अरे तड़प के कहता है, ए फूफी अम्मा क्या तलाश कर रही है। अरे ज़ैनब तड़प के कहती है, ए बेटा सज्जाद, हर बीबी ने अपने वारिस के लाशे को पहचान लिया, मेरा हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे बंधे हुए हाथों से सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा ये जो लाश के टुकड़े बिखरे हुए हैं यही तो मेरा बाबा, यही तो मेरा बाबा हुसैन है। अरे बहन ने भाई की लाश के एक टुकड़े को उठाया और हाथ पे रखा और रखने के बाद मदीने का रुख किया, आवाज दी, ए मेरे नाना, अरे ये वही हुसैन, ए मेरे नाना ये वही हुसैन है ना कि जो आपके दोष पे खेला करता था। अभी वक्त है इसलिए मैं एक रिवायत और सुनाना चाहता हूँ आपको। अज़ादारों सुनेंगे जुमला। अभी शहादत गुजरी है ना इमाम चौथे इमाम की, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। अज़ादारों जब ये करबला से काफिला चला और चलने के बाद पता है ना
امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے اور یہ لوہے کی زنجیریں ہیں۔ میرے امام کو ایسے ایسے صحراہوں سے گزارا گیا، کبھی اگر آپ کو آزمانا ہے تو آزما کے دیکھنا، اور لوہے کو تپتی ہوئی دھوپ میں بس 1 گھنٹے کے لیے رکھ کے آنا، اور پھر جب اٹھانے جانا، اور جب آپ اٹھاؤ گے نا تو فوراً اسے چھوڑ دو گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا تپ جائے گا، اتنا گرم ہو جائے گا۔ یہ لوہے کی زنجیریں ایسے ایسے صحراؤں سے گزارا گیا۔ عزادارو، کربلا سے لے کر شام کے درمیان ایک مقام ایسا آیا کہ جب یزید کے لشکر نے اس قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد خود تو سائے میں کھڑے ہو گئے، آرام کرنے لگے، جانوروں کو سائے میں کھڑا کر دیا، اہل حرم کا قافلہ تپتی ہوئی دھوپ میں ایک منظر تک پہنچانا ہے، آپ کو محسوس کر لیا تو آنکھ سے آنسو نہیں روک سکتے۔ عزادارو، جناب سید سجاد زمین پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس بار جو ہے جناب سید سجاد کا انداز الگ ہے۔ ارے جناب سید سجاد اپنے تھوڑے سے پیروں کو پھیلا کر بیٹھے۔ سکینہ کہتی ہے، اے بھائی سجاد، ساری زندگی ہو گیا تجھے کبھی ایسے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، آخر پیر کو پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی، اتنا بتا دو۔ سید سجاد کہتے ہیں، اے میری بہن سکینہ، میرے پاؤں میں جو چھالے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے نکل آئے، ارے یہ چھالے مجھے بیٹھنے، نہ مجھے چلنے دیتے ہیں نہ مجھے بیٹھنے دیتے ہیں، اس میں اتنی اذیت ہے۔ عزادارو، یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں آیا، جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا، عزادارو جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ یزید نے حکم دیا اور حداد کو بلایا کہ سید سجاد کے پیروں کی بیڑیاں، ہاتھوں کی ہتکڑیاں، گلے کے توق کو کاٹ دو۔ جملہ سنیے گا، یہ حداد آیا اور آنے، بس آخری روایت ہے، حداد آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی جناب سید سجاد کے پیروں کی بیڑیوں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیروں کا گوشت جل چکا تھا، ہڈیاں جھلس گئی تھی۔ لیکن یہ لوہا کاٹنے والا کہتا ہے کہ میں نے سید سجاد علیہ السلام کے پیر، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اس نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب سید سجاد کے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا، پھر جیسے ہی کلائی کی جو زنجیریں تھیں اس کو کاٹنا چاہا تو کیا دیکھا؟ کلائی کا گوشت جل چکا تھا اور یہ ہڈیاں جھلس گئی تھیں۔ دربار میں سب یہ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، بس آخری جملے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی۔ عزادارو، حداد کھڑا ہوا، اور میری طرف دیکھیے گا، حداد کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد جو سید سجاد علیہ السلام کے گلے کا توق تھا، اس کو اپنی انگلیوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کھینچنا چاہا تاکہ اس میں جگہ بنا لے اور خنجر چل سکے۔ اس نے جیسے ہی توق کو کھینچنا چاہا، مگر یہ توق کھینچا نہیں، وہ توق سید سجاد کے گوشت کو کھا کر ہڈیوں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ عزادارو، مجھے نہیں پتا کہ کس خنجر سے اس حداد نے گلے کے توق کو کاٹا، بس آخری جملہ ہے۔ عزادارو، پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو کاٹا، گلے کے توق کو کاٹا۔ جیسے ہی گلے کے توق کو کاٹا، ارے ایسا زخم دیکھا کہ سینے پہ ہاتھ مار کے رونے لگا۔ ارے دربار میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اس سے سوال کر لے، مگر یہ حداد جب دربار سے باہر نکلا، ارے پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی اتنا بتا دے کہ تو نے سید سجاد کے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا، چلے ہوئے گوشت کو دیکھا، جھلسی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا، مگر تو رویا نہیں۔ تو نے جناب سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو کاٹا، چلے ہوئے گوشت کو دیکھا، جھلسی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا، مگر تو رویا نہیں۔ لیکن جیسے ہی تو نے سید سجاد کے توق کو کاٹا تو تو چیخ مار کے کیوں رونے لگا؟ ارے یہ حداد دوبارہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے، ارے میں نے بیڑیاں بہت کاٹی ہیں، میں نے زنجیریں بہت کاٹی ہیں، ارے میں حیران ہوں کہ اس جوان کے سینے میں کتنا دم ہے کہ اس کے گلے کے توق کے خاروں نے اسے ذبح کر دیا۔ ہائے میرا مظلوم امام کا بیٹا سید سجاد، کہ جس کے گلے کے توق کے خاروں نے قدم قدم پہ ذبح۔ سیال اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے اللہ
واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے جہاں جہاں شین حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو بھی حسین علیہ السلام کا ظاہر اس فرش عزا پر بیمار ہو مولا ذکر کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ایران کے شیعوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعمال کا ساتھ شمار فرما۔